السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان رمضان۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ کہ کیا جسم کی اگر صفائی کریں تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ اگر ناف کے نیچے ایک بال بھی باقی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جہالت سے بھرپور بات ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب جسم صاف نہ ہو تو نماز ہو جائے، اور صفائی کریں کوئی ایک بال رہ جائے تو نماز نہ ہو، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسم کی صفائی اچھی طریقے سے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے نماز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی بعض یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں اس طرح کی باتیں معروف ہو جاتی ہیں کہ اگر اس طرح کے جو بال ہیں وہ اگر ایک چاول کے دانے سے کے برابر ہوں تو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جسم کی صفائی ہمارے ہاں ایک ہفتے میں سنت کریمہ ہے، زیادہ ہو جائے تو 15 دن تک، 15 دن سے اوپر جائے گا تو مکروہ تنزیہی ہوگا، اور 40 دن کے اندر اندر تو ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر اگر ہو جائے تو یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ لیکن فرض کر لیں کوئی 40 دن میں نہیں کرتا تو اس سے نماز کی ادائیگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مستقل ایک سنت تھی، اس کو پورا نہیں کیا، اور بلکہ یہ تو پھر واجب ہو جاتا ہے 40 دن کے اندر کاٹنا، اور نہیں کاٹے تو گناہ گار علیحدہ ہوگا، لیکن نماز سے تعلق نہیں۔ ایسی ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کیا اگر ایام مخصوصہ کے بعد جو عورتیں غسل کرتی ہیں اس میں کیا جسم کی صفائی بھی لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لازم ملزوم نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کیا تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر وہ کیا تب غسل ہوگا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ اور کیا روزے کی حالت میں شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال بہت سارے لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ عام بال تو عام چیزیں، بال تراشنا، کاٹنا، چھاٹنا، سر کے بال ہو گئے، مونچھ ہو گئے، جو ہے بغل کے بال ہو گئے، لیکن یہ خاص مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں کیا پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ کے اطراف جو بال جس کو نکالنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی مدت کتنی ہے؟ 40 دن از دا لمٹ، اور 40 دن یا اس سے پہلے نکالنا، یاد رکھیے۔ تو اس معاملے میں ہم جو ہے کیا کریں، اور اس معاملے میں جو سوالات آئے ہیں، کیا پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں؟ اور خاص طور سے سوال کے اندر یہ تھا کہ نکال سکتے ہیں کیا، اور کس چیز سے نکالیں، اس لیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے ریزر یا بلیڈ کا یوز کرنا حرام ہے، منع ہے۔ تو اس تعلق سے وضاحت لوگ چاہ رہے تھے، تو آئیے وضاحت کر دیتا ہوں۔ وضاحت یاد رکھیے اس طرح سے کہ مرد اور عورت روزے کی حالت میں دونوں بال نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت ہے ہی نہیں بال نکالنے کی، باڈی پارٹ کے کسی علیہ وسلم۔ آج کچھ طہارت کی قسمیں بتا دیں کہ طہارت کی بھی کیا کچھ قسمیں ہیں، اس کے متعلق کچھ تفصیل ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے طہارت صغریٰ اور ایک ہے طہارت کبریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہارہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنت کی چابی یہ نماز ہے، اور نماز کی چابی طہارت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پاکی درست نہیں ہوگی، طہارت درست طریقے سے نہیں کی ہوگی، تو اس کی وجہ سے نماز میں بھی نقص وارد ہوگا، اور بعض ایسی غلطیاں جن کی نشاندہی انشاءاللہ سلسلے میں ہم کریں گے، تو جس کی وجہ سے طہارت ہی ناقص رہ جاتی ہے، لہذا نماز بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ دو جو قسمیں بیان کی، طہارت صغریٰ کبریٰ، اپنے الفاظ سے ہی ظاہر ہیں، صغریٰ چھوٹی طہارت اور کبریٰ بڑی طہارت۔ صغریٰ کہتے ہیں وضو کرنے کو، اور طہارت کبریٰ غسل کرنے کو۔ اور جس پر وضو کرنے کی حالت طاری ہو، یعنی اس کو وضو کی حاجت ہے، تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جس کو غسل کی حاجت ہو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں، کہ وہ اس میں، لہذا جب یہ آدمی غسل کر لیتا ہے تو اس کی طہارت کبریٰ ہو جاتی ہے، اور جو بے وضو تھا وضو کر لیا تو اس کی طہارت صغریٰ ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس پر وضو ہے، جس نے وضو کرنا ہے، بے وضو ہے تو اس پر حدث اصغر ہے، اور اگر جس پر غسل فرض ہے اس پر حدث اکبر ہے۔ اسی کے بالکل اپوزٹ ہمیں نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی وضو کر لیتا ہے تو وہ طہارت صغریٰ حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کوئی غسل اس پر فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو طہارت کبریٰ حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آپ نوٹ بھی کرتے جائیں اور اس کو یاد بھی کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک یوں سمجھ لیں درجے کا سما ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہم سنتے تو ہیں
لیکن उसको गौर से नहीं सुनते, तवज्जो से नहीं सुनते या नोट डाउन नहीं करते, तो बाज़ औक़ात वो हम फिर भूल जाते हैं, फिर फॉरगेट कर जाते हैं। तो आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले में दुनिया भर में जहां कहीं आपको एक मदनी मशवरा भी दूंगा कि आप इस सिलसिले को एक अपने लिए क्लास का दर्जा दे दें, एक अपने लिए दर्जा समझें कि हमने इस 1-1.5 घंटे के सिलसिले में सीख कर उठना है, क्योंकि इसमें बड़ी बेसिक और शरई मालूमात और हमें बाज़ औक़ात बड़े फ़र्ज उलूम सिखाए जाते हैं। और पखाने की जगह के इर्द गिर्द जितनी जगह है इसे अल-आना कहा जाता है। तो हल्क़ुल आना यानी इन जगहों पे आने वाले जो बाल हैं उनको मूंडना, शरीयत ने हमें इसका हुक्म दिया है। यहाँ ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि शरीयत ने कहाँ से लेके कहाँ तक बाल मूंडे जाएंगे इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की, सिर्फ़ एक हद मुकर्रर की है। जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया किस बात का कि 40 दिन के अंदर 40 दिन में एक मरतबा ये काम ज़रूर कर लिया जाए कि बगलों के बालों को उखाड़ लिया जाए, ज़ेरे नाफ बालों को उतार लिया जाए, नाखनों को काट लिया जाए, अपनी मूँछों को संवार लिया जाए, उनको लंबा होने से रोका जाए, उनको छोटा किया जाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में एक हद मुकर्रर की गई कि 40 दिन के अंदर ये काम तुम एक मरतबा ज़रूर कर लो, 40 दिन से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो 40 दिन से लंबा करेगा 40 दिन में भी एक दफ़ा ऐसा नहीं करता वो गुनाहगार होगा। तो इससे ये पता चलता है कि शरीयत ने सिर्फ़ दिनों की हद मुकर्रर की है कि इतने दिन हैं, लेकिन जगह के कहाँ से लेके कहाँ तक उसकी कोई हद शरीयत ने मुकर्रर नहीं की। इसीलिए इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं और दीगर अइम्मा का भी यही फरमाना है और कहना है कि ये हर बंदे के उसकी इस्तिताअत के मुताबिक और उसके जिस्म के ऊपर आने वाले बालों की नौइयत के मुताबिक है। कुछ लोगों को बाल बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि ये ऐसा ये शर्मगाह और इसके इर्द गिर्द जगहों से बाल उतारना, ज़ेरे नाफ बाल उतारना, ये क्यों है? क्योंकि ये इंसान की पाकीज़गी के लिए है, गंदगी से बचाने के लिए है, गलादत से बचाने के लिए है कि इन जगहों पर गंदगी लगती है जिसकी वजह से बाल उस गंदगी की सफाई में रुकावट और उसको उस गंदगी को और नजासत को दूर ना करने का ज़रिया और सबब बनते हैं, एक रुकावट बनते हैं। इसलिए शरीयत ने हमें हुक्म दिया कि इन बालों को साफ़ करो, इन बालों को ख़त्म कर दिया करो, ताकि तुम्हारे जिस्म पर किसी तरह की कोई नजासत और गंदगी न रहे, ना तुम्हारे दिल में कोई वसवसा और ख़याल पैदा हो कि पता नहीं मेरी ये जगह साफ़ हो गई कि ना हो गई। तो इसलिए हुक्म दिया कि ये बाल ख़ुद भी गंदे हैं और नजासत को अपने ऊपर रोके रखने का सबब बनते हैं। इन बालों को तुम ख़त्म कर दिया करो, रिमूव कर दिया करो, मूंड दिया करो। तो इसके लिए शरीयत ने कोई हद मुकर्रर नहीं की। अगर किसी शख्स के बाल बहुत ज़्यादा हैं और वो ये समझता है कि मेरे बाल मेरी सफाई में किसी तरह से भी रुकावट बनते हैं, तो जहाँ जहाँ उसको ये लगता है कि मुझे मेरे बाल मूंडने चाहिए तो उसे चाहिए कि वो अपने बालों को मूंडे, चाहे वो पेशाब वाली जगह के इर्द गिर्द हो या पखाने वाली जगह के इर्द गिर्द। क्योंकि बाज़ लोगों को बाल इतने लंबे होते हैं कि उनकी पखाने वाली जगह के इर्द गिर्द भी बाल होते हैं, जिसकी वजह से उस जगह की सफाई के अंदर वो बाल रुकावट बनते हैं। तो शरीयत ने उसको मुकल्लफ ठहरा दिया है, उस पर यह बात लाजिम कर दी है कि उन बालों को वो हटाएगा। और अगर ऐसा नहीं है और वो मुतमईन है कि मेरे बाल जहाँ जहाँ मुझे मेरे बाल गंदगी का सबब बनते हैं या गंदगी का वो ज़रिया है, वहाँ से वो उनको उतार लेता है, और जहाँ उसे ज़रूरत नहीं वो नहीं उतारता, तो वो इंशाअल्लाह अपने बालों को बिल्कुल सही तरह से मूंडने वाला है। तो याद रखिए इसकी कोई हद नहीं है। हाँ, यहाँ एक और चीज़ को वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुबालगा करते हैं कि पूरी पूरी टांगों के बाल उतरवा दिए। ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इन बालों की एक हद बहरहाल ज़ाहिरी तौर पर जो हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन असलन एक हद है। और वो क्या है कि जहाँ तक तुम्हें लगता है कि ये बाल मेरी गंदगी का सबब बन रहे हैं, बस वहीं तक ही उन बालों को उतारा जाएगा। उसके अलावा जो बाल तुम्हारी गंदगी का ज़रिया और सबब नहीं बन रहे, उन बालों को नहीं उतारा जाएगा। ये बज़ाहिरन इसकी एक हद है, लेकिन हमें अहादीस के अंदर इसकी कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती, ना ही कोई वाज़ेह हद मिलती है। जैसा कि 40 दिन की हद मैंने आपके सामने बयान की कि 40 दिन की हद शरीयत ने मुकर्रर की है, दिनों की हद बंदी वाज़ेह है, लेकिन जगह कि कहाँ से लेकर कहाँ तक किए जाएंगे इसकी कोई हद बंदी नहीं। लेकिन ज़ाहिरन एक तरह से हद बंदी है भी, और वो क्या है कि
کہ جہاں جہاں گندگی یا وہ بال گندگی کا سبب بنتے ہیں یا گندگی کو روکنے کا سبب بنتے ہیں، صفائی درست طرح سے نہیں ہونے دیتے، ان بالوں کو ہم ہٹائیں گے۔ اور دیگر جو بال ہیں، جو اس کے علاوہ بال ہیں کہ پوری ٹانگوں کے بال اتروا دیے جائیں یا اتار دیے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نورا ایک خاص پتھر ہے جس کو پیس کر نورا بنایا جاتا ہے۔ اگر اویلیبل نہ ہو نورا تو جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ گردن کے نیچے پاؤں تک اپنے جسم کو نورا لگاتے تھے اور اپنے جسم کے تمام بال صاف کرتے تھے۔ اس سے یہ ہے کہ مردانگی قوت بھی بڑھتی ہے اور جسم بھی صاف ستھرا رہتا ہے، اور انسان کا جسم بدبودار نہیں ہوتا پسینے کی وجہ سے۔ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، تاکید ہے بہت زیادہ۔ سیفٹی سے، مشین سے، کریم سے، ان چیزوں سے آپ بال صاف کر سکتے ہیں۔ کھینچنے کی ممانعت ہے کہ بالوں کو کھینچا نہ جائے، اور یہ جو مثلا کہ آج کل خواتین کے لیے خصوصاً یہ ایک سلسلہ آیا ہوا ہے کہ کھینچ کے، وہ کسی پٹی کے ذریعے کھینچ کے، ویکسنگ کہا جاتا ہے جسے، صاف کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے بال ایک ایک کر کے کھینچنا، اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرام نہیں ہے۔ ویکسنگ بھی جائز ہے، سیفٹی کے ذریعے بھی، کریم کے ذریعے بھی، مرد حضرات، عورتیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال کیا جاتا ہے خواتین بلیڈ کے ساتھ یا اس طرح یا سیفٹی کے ذریعے اپنے بال صاف کر سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مرد ہوں یا خواتین ویکسنگ بھی کر سکتے ہیں، سیفٹی، کریم، جو چیز بھی ہے۔ اگر نورا نہیں مل رہا، نورا مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک پاؤڈر ہے، وہ حکیموں کے پاس شاید مل جائے، یا ایسی جگہوں پہ جن کو معلوم ہے نورے کی اہمیت کا وہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مکمل جسم کے بال صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی غسل واجب نہیں ہے۔ مومنین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بال ہیں ان کو صاف کر کے کون سا غسل کرنا ہے۔ کوئی غسل واجب نہیں ہے، آپ جسم کو صاف کریں، بال صاف کریں، اس کے بعد نارملی جگہ دھو لیں یا نہا لیں، لیکن کوئی غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مومنین سے ملتمس ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، جس کو آپ یعنی تھائی کہہ لیں، تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے، صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے۔ وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے، وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا، عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ، تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوارڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے، وہ یہی والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینٹی وینم بھی ہو گیا۔ تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ، جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا، وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا، وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں۔ شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں، دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے، یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، وہ حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک، پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے پورشن کے۔ تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اچھا ہو گیا اس کو میں نے کلیئر کر۔ اشاروں کے دوران اگر کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناخن جو ہیں اس کو بڑے ہوئے رکھنا، ناخنوں کو بڑے ہوئے رکھنا، یہ رزق میں تنگی لاتا ہے، رزق میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ لمبے ناخن جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ لمبے ناخن جو ہیں وہ شیطان کی نشست گاہ ہیں، شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ جمعہ کے دن ناخن جو ہے وہ کاٹے جائیں تو یہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ ناخن کو کاٹنے کے بعد اس کی جو تراشے ہیں جو ناخن وغیرہ ہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ناخن کاٹنے کے بعد بیت الخلاء میں یا غسل خانے میں ڈال دینا یہ مکروہ ہے۔ ناخنوں کو تراشنے کے بعد ادھر ادھر نہ پھینکیں، کیونکہ اس سے کوئی
जादू कर सकता है। दांत से नाखून जो हैं वो नहीं काटना चाहिए कि ये मकरूह है और इससे मर्ज़ बर्स पैदा होता है। जो बर्स का मर्ज़ है वो पैदा हो जाता है। नाखून जो हैं, अपने नाखून खुद भी काट सकते हैं और दूसरों से भी कटवा सकते हैं। आप अगर चाहें तो रात में भी नाखून काट सकते हैं, ये इजाज़त है। याद रहे जुमा के दिन नाखून काटें तो ये मुस्तहब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जुमा के दिन नाखून काटेगा, जो कोई जुमा के दिन नाखून काटेगा दूसरे जुमा तक, अगर इंशाअल्लाह जब दूसरे जुमा तक, वो परेशानी से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। तो अब कल जुमा भी है, चाहे तो ये नाखून काट सकते हैं। आइए अब मैं हाथ के नाखून काटने का तरीका बयान करता हूँ। हाथ, पहले सीधा हाथ जो है उसके नाखून काटे जाएंगे और तरीका ये है, पहले हाथ की शहादत की उंगली जो है इसके नाखून काटेंगे और तरतीब वार, मैं इसको दोबारा यूं कर देता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आए, कैमरे में देख ले। पहले शहादत की उंगली, फिर इस तरह काटते हुए छोटी उंगली तक नाखून काट लेंगे, अंगूठे को अभी रोक लेंगे, अभी अंगूठे के नाखून नहीं काटेंगे। फिर उल्टा हाथ जो है इसके नाखून काटेंगे और इसकी तरतीब क्या होगी कि छोटी उंगली से पहले शुरू करेंगे और काटते हुए अंगूठे तक काट लेंगे और आखिर में सीधे हाथ का जो अंगूठा हमने छोड़ दिया था ये काट लेंगे। यानी सीधे से ही शुरू और सीधे पर ही ख़त्म, ठीक है। पैर के नाखून कैसे काटेंगे अब ये भी देख लें। पैर के नाखून काटने का तरीका ये है कि पैर, यानी जो सीधा पैर है, इसकी छोटी उंगली से काटना शुरू करेंगे और काटते काटते अंगूठे तक आ जाएंगे। फिर जो उल्टा पैर है उसके अंगूठे से काटना शुरू करेंगे और काटते काटते छोटी उंगली तक इसको काट लेंगे। या अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको नाखून काटने की सुन्नतें और 40 दिनों के अंदर बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल ये साफ़ कर लें। 40 दिनों के अंदर बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल साफ़ करना ये बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 40 दिन के बाद भी साफ़ नहीं करते हैं तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब एक और सवाल आता है दोस्तों कि कहाँ से ले करके कहाँ तक साफ़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसके हवाले से भी आप जान लें। दोस्तों देखें, बगल के बाल की अगर बात करूं तो इसके हवाले से तो सबको पता होता है, क्योंकि यहाँ आसपास उतना बाल नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को आसानी के साथ पता हो जाता है कि भाई जहाँ तक बाल आया है वहीं तक साफ़ कर लें, ठीक है। ये तो हर किसी को पता है। अब सवाल ये रहा कि नाफ के नीचे के बाल कहाँ से लेकर के कहाँ तक साफ़ करना ज़रूरी है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक साफ़ करना चाहिए, तो इसके हवाले से भी आप जान लें। दोस्तों देखें, पेट का जो आखिरी हिस्सा है ना, उसको पेड़ू कहा जाता है, ठीक है। यानी पेट जहाँ ख़त्म होता है नीचे, उसे पेड़ू कहा जाता है। उस जगह से आपको वहाँ से शुरू करना है। अब पेड़ू किसे कहते हैं वो आप समाप्त कर लें। पेड़ू जहाँ पेट ख़त्म होता है उस जगह को कहते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो आप 2 जानू होकर के बैठ जाइए। जब बैठेंगे तो बैठने के बाद पेट जहाँ ख़त्म होगा वहाँ थोड़ा मोटा किस्म का चमड़ा है ना, वो नज़र आएगा आपको। वो नज़र आने के बाद उसके नीचे का हिस्सा वो पेट में शामिल नहीं है। जहाँ वो मोटा दरार किस्म का हो जाता है चमड़े की शक्ल में, वहीं पेट ख़त्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद से जो बाल साफ़ करने का काम है वो आप करें। मोटे चमड़े जो होते हैं 2 जानू होकर के बैठ जाएं, उसके बाद जो बाल होते हैं वो आप साफ़ करें, ठीक है। अब कहाँ कहाँ साफ़ करना चाहिए इसके हवाले से भी जान लीजिए, ठीक है। पेड़ू के आसपास जो दोनों जानू होते हैं, जो दोनों पाँव होते हैं,
زانو ہے نا اس میں بال لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو دونوں زانو کے بال جو ہیں وہ صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خصیے کے بال کو صاف کر لیں، اور جو عضو تناسل ہے، جو شرمگاہ ہے، اس پہ بھی کبھی کبھی بال آ جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ صاف کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں اس کے نیچے تک آپ چلے جائیں، ہے نا، خصیہ آپ نے صاف کر لیا، اس کے تھوڑا اور نیچے چلے جائیں، اور جو پاخانہ کا مقام ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے آس پاس بال نکل آتے ہیں تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کو اگر نہیں صاف کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی آپ پاخانہ ٹوائلٹ میں جائیں گے تو یہ ایک اندیشہ ہوگا، ایک ڈر لگا رہے گا کہ کہیں اس میں نجاست نہ رہ گئی ہو، تو اس کے لیے آپ جو پاخانہ کا جو مقام ہے، جو آس پاس اگر بال نکل گئے ہیں تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا پیڑو سے شروع کرنا ہے، جہاں پیٹ ختم ہو رہا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور دونوں زانوں جو پیٹ سے لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ہے، دونوں زانوں کو پورا صاف نہیں کرنا ہے بلکہ جہاں جو شرمگاہ کے بالکل قریب ہے اس کو صاف کرنا ہے، دونوں زانوں کو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خصیے کو صاف کرنا ہے، عضو تناسل کو صاف کرنا ہے، اور جو پاخانہ کا مقام ہے جو تھوڑے بال لگے ہوئے ہیں اس کو بھی صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا دوستوں کہ کہاں سے لے کر کے کہاں تک صاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال آتا ہے دوستوں کہ آخر کن چیزوں سے بال صاف کرنا چاہیے، بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال کس سے صاف کرنا چاہیے؟ بلیڈ سے صاف کریں، ریزر سے صاف کریں، یا کریم سے صاف کریں؟ تو عام طور پر یہ باتیں مشہور ہے دوستوں کہ بلیڈ اور ریزر یہ مرد حضرات استعمال کرتے ہیں اور کریم یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح ہے، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلیڈ اور ریزر مرد ہی اس سے صاف کر سکتا ہے اور عورتیں کریم سے ہی صاف کرے، دوسری چیزوں سے صاف کرے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اگر مرد حضرات کریم کا استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، چونکہ بہت سارے مرد حضرات کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تو اگر ایسی کیفیت میں وہ بلیڈ کا استعمال کرتے ہیں یا ریزر کا استعمال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے، آنکھوں میں زیادہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں بلیڈ لگ جائے اور بلڈ آنا شروع ہو جائے، کٹ جائے، تو یہ سب پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ سب پریشانی ہے تو مرد حضرات بھی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کو کریم سے الرجی ہوتی ہے نا، اس کی بدبو نہیں اچھی لگتی ہے، یا کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو عورتیں بھی اگر کریم نہ استعمال کر کے بلیڈ استعمال کرے یا ریزر استعمال کرے تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے اس چیز سے آپ بغل کے اور ناف کے نیچے کے بال کو صاف کریں، ٹھیک ہے، لیکن ضرور کریں۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس چیز سے صاف کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا بال جو بغل کا بال ہے اور ناف کے نیچے کا بال ہے وہ صاف ہونا چاہیے 40 دنوں کے اندر۔ اب آپ بلیڈ سے صاف کریں یا پھر ریزر سے صاف کریں یا پھر کریم سے صاف کریں، جس چیز سے صاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی باتیں ہیں دوستوں جو عام طور پر کسی کے سامنے بولنا لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، مجھے بھی شرمندگی آتی ہے، لیکن کیا کہا جائے، دینی بات میں نے کہا کہ شرمندگی محسوس نہیں کرنی، اس لیے آپ جہاں ہمارا پیٹ کا حصہ ختم ہوتا ہے اور پیڑو کا حصہ شروع ہوتا ہے، تو پیٹ کا حصہ نچلے حصے میں جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، مقصد دراصل وہاں سے صفائی کرنا ہے۔ اب شرمگاہ سے جو حصے ٹچ ہو رہے ہیں، پیٹ کا حصہ جہاں ختم ہوا وہاں سے شروع کرنا ہے، اور داہنی ران پر بائیں ران پر جو شرمگاہ سے ٹچ ہوتا ہے اور نیچے جائیں آپ جو ہے پاخانہ کی جگہ تک، یہ اتنا حصہ ایسا ہے جو مطلوب ہے، یعنی اس کی صفائی کرنا یہ ضروری ہے۔
ہمارے ساتھیوں کو دراصل اس میں شک اس لیے ہوتا ہے کہ جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، تو اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹ ناف کے نیچے سے شروع کرنا ہے، جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بھی ناف کا نچلا حصہ ہوتا اور اسے دراصل ایک پردے داری میں رکھ کر اس بات کو حکم دیا گیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ناف کے نچلے حصے سے لوگ یہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ شروع کریں گے، حالانکہ جہاں پیٹ کا حصہ ختم ہوتا ہے اور پیڑو کا حصہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد داہنے بائیں پیچھے جتنا حصہ شرمگاہ سے ٹچ ہوتا ہے دراصل اس کی صفائی کرنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جسٹ ناف کے نیچے کے حصے سے ہی صفائی اگر کرے تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، صفائی مقصد ہے، وہاں سے بھی اگر آپ صفائی کر لیتے ہیں تو بھی کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ جاننا ضروری ہے، مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پیٹ کا حصہ جوڑ ختم ہوتا ہے اور پیڑو کا حصہ شروع ہوتا ہے دراصل وہاں سے جو ہے یہ صفائی مقصد ہے، اور داہنے ران پر جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ ہوتا ہے، بائیں پیر کا حصہ جو شرمگاہ سے ٹچ ہوتا ہے اور پاخانے کی جگہ تک، یہ پورے حصے کی صفائی کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ تھی ہماری ویڈیو، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔